محترم سامعین کرام، محرم الحرام کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اس مہینے میں مسلم دنیا میں اس ایک خاص واقعے کو یاد کیا جاتا ہے جو واقعہ کربلا کہلاتا ہے، لیکن اسلامی دنیا میں ایک مکتبہ فکر کے اہل بیت اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرنے کے ذیل میں عمومی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کبھی صراحتاً اور کبھی اشارتاً تحقیر کی جاتی ہے، کبھی کھلے لفظوں میں اور کبھی اشاروں اور کنایوں میں ان پر جملے کسے جاتے ہیں۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر اس طرح کے عناصر پائے جائیں اور ان کی باز پرس نہ ہو، ان کو لگام نہ دی جائے۔ یہاں پر انتہائی افسوس اور انتہائی بدحالی کا ذکر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اہل سنت کی اکثریت ہو، فقہ حنفی کا نفاذ ہو، لاکھوں کروڑوں دل ایسے موجود ہوں جن کے دلوں کے اندر صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت بری ہو، اس معاشرے میں محرم الحرام اور واقعہ کربلا اور اہل بیت کے ناموں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صحابہ کرام کی کو تنقیص کا نشانہ بنایا جائے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جس طرح تمام ادیان میں اسلام اعتدال کا دین ہے اور مذہب ہے، اور اسی طرح میں دعوے سے بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے ذیل میں مسلمانوں کے اندر جو مکاتب فکر ہیں یا جو فرقہ بندی ہے، اگر ان میں آپ اعتدال تلاش کریں گے تو وہ اہل سنت والجماعت کا نام ہے، اور وہ یہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ اہل سنت والجماعت کے درجہ بندی تو ہے، درجات تو ہیں۔ اللہ رب العزت نے درجات قائم کیے، انبیاء علیہ السلام کے درمیان، فرشتوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان، اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان درجات ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا متفق کا عقیدہ اور موقف اس بارے میں یہ ہے تمام کے تمام صحابہ کرام عادل تھے، نیک تھے، پارسا تھے اور جنتی تھے، اور ان کے بارے میں جو نفرتیں منسوب کی جاتی ہے چند اختلافات کا سہارا لے کر، چند ان کے آپس میں جو اختلاف رائے تھا، اختلافات تھے، ان کا سہارا لے کر ان کی طرف جو آج کے زمانے کے اوپر قیاس کر کے جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، جس طرح آج کل بھرمار ہوتی ہے پارٹیوں کی، سیاست کی، آج کے زمانے پر ان کے اختلافات کو قیاس کر کے ان کی طرف نفرتیں منسوب کی جاتی ہیں، یہ سراسر ان کی ذاتوں پر اور ان کی شخصیات پر جھوٹ ہے، بہتان ہے اور تہمتیں ہیں۔ کلہم عدول، صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان خلیج قائم کرنا، دراڑیں قائم کرنا اہل سنت کا شیوا نہیں، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، کیونکہ صحیح تاریخ اسلامی میں، قرآن میں، احادیث میں ذرہ برابر اشارہ نہیں ملتا۔ قرآن و حدیث کی سب سے میں بات کر رہا ہوں، قرآن و حدیث میں، کہ صحابہ کرام میں اور اہل بیت میں کوئی چپکلش تھی، کوئی جھگڑا تھا، کوئی ذاتی اناد اور مفاد کا کوئی معاملہ تھا، ایک آیت اور ایک حدیث میں اس بارے میں بالکل نہیں ملتی۔ اختلاف رائے تو انسانوں کا حق ہے، اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے کسی بھی معاملے میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک موجود ہے، صحابہ کرام آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ بھی اختلاف کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بعد آمنا و صدقنا، یہ واقعات بھی ملتے ہیں۔ اختلاف رائے نفرت کو لازم و ملزوم نہیں ہے۔ تو پھر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ محرم الحرام کے مہینے میں کربلا کے واقعے کے سہارے، اہل بیت کا نام لینے کے سہارے، دوسری شخصیات اور حضرات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اشارتاً کنایتاً ان کی تنقیص میں کوئی بات کرنا اہل سنت والجماعت کے دلوں پر تیشہ چلانے کے مترادف۔
اور یہ بات ہرگز ہرگز برداشت نہیں کی جا سکتی، اور اہل اقتدار کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اگر ایسے معاملات، کیونکہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ نظر رکھتے ہیں وہ میرے اشارے سے بات سمجھ رہے ہوں گے کہ ایسے عناصر جو اس طرح کا کام کرتے ہیں خاص اس مہینے کے اندر، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، جو نفرت کو ہوا دیں، جو محبت کے نام پر نفرت بانٹیں، ان کو بے لگام کرنا، ان کو چھوڑنا، ان کو لگام نہ ڈالنا، یہ معاشرے میں فساد کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔ تو بہرحال میں نے تمہیداً کافی بات عرض کر دی، چونکہ اکثر و بیشتر میڈیا پر بھی ہر جگہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بات صرف مبالغتاً یا ایک جذبات میں آ کر نہیں کہہ رہا، اہل سنت والجماعت کا متفق کا آپ کے سامنے موقف پیش کر رہا ہوں کہ اہل بیت خواہ وہ اچھا ایک اور بات بھی، اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ ایک خاص مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ بس چند اشخاص، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی یہ جو ذاتیں ہیں، شخصیات ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا متفق کا موقف یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور اولاد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہیں ان کی 3 صاحبزادیاں اور بھی ہیں، ام کلثوم، زینب، رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، اور پھر خصوصاً ازواج مطہرات ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے شمار ہوتی ہیں۔ تو جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہو، ازواج کا تذکرہ نہ ہو اور ازواج کو باہر نکالا جائے، یہ بھی بات قابل برداشت نہیں ہے۔ اور عرف عام کے اندر بھی اہل بیت کے اندر ازواج کو اور بیویوں کو نکال دیا جائے، یہ عرف عام کے محاورے کے خلاف ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت، ان سے دلی لگاؤ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تمام نفوس قدسیہ، تمام صحابہ اکرام ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے، جس پر ہمارے ایمان کو اور ہمارے اعمال کو اللہ رب العزت نے ان کی طرح کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایمان کی کسوٹی اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ اور اگر ان کے درمیان، یہ میں اہل سنت کا موقف آپ سے بیان کر رہا ہوں، اگر ان کے درمیان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کچھ اختلافات رہے تو ان کا ذاتی معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک گروہ تھا، پاکیزہ گروہ، بہترین گروہ، امت مسلمہ میں سے سب سے بہترین ایک گروہ جو اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ ان کے اعمال، ان کو اللہ رب العزت کیسے ان کے ہاں پہنچے ہیں، اللہ کا ان کا معاملہ ہے۔ ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق کر کے کہیں کہ وہ حق پر تھا، وہ باطل پر تھا، وہ صحیح تھا، وہ غلط تھا۔ ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں۔ اور ان کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، سورۃ المجادلہ میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا ذکر فرمایا، اور ذکر فرمانے کے بعد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہی وہ جماعت ہے، صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کو پیوست کیا، لکھا اور ان کی غیبی مدد فرمائی۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی ان کی، اور آگے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیابی پانے والے لوگ ہیں۔ اور ایک اور مقام پر سورہ بقرہ میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی حیات میں آخر تک جو ایمان نہیں لائے، ان کی طرف اشارہ کیا گیا، اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بعد کے لوگ جو ایمان لائیں گے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان کا ایمان اس طرح کا معتبر ہوگا جس طرح کا ایمان صحابہ کرام لے کر آئے۔
تمام مفسرین کرام کی تشریح اور تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہاں پر صحابہ کرام کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا گیا ہے کہ دوسرے لوگوں کا ایمان ویسا معتبر ہوگا اللہ کے ہاں کہ جس طرح کی مثال صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اور ان کا ساتھ اور ان کی معیت میں چل کر دی ہے۔ اور پھر خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ کرام سے خصوصی وابستگی حاصل تھی، خصوصی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور یہاں پر میں ایک بڑا جملہ آپ کے سامنے کہہ دوں جو بہت سے علماء نے لکھا بھی ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہوگا، ان کی سیرت لکھی گئی یا لکھی جاتی رہے گی، ان کی معیت میں ان کے خصوصی وابستگان ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور عشرہ مبشرہ اصحاب بدر، ان صحابہ کرام کے ذکر کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ کیسے مکمل ہوگی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے سفر کی بات ہوگی تو صحابہ ساتھ چلتے ہیں، ان کے حضر کی بات ہوگی، مسجد کی بات ہوگی، صحابہ دائیں بائیں ہیں، ان کے کھانے پینے کی بات ہوگی، دسترخوان پر وہ ہیں، ان کے جہاد اور جنگ اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات ہوگی، دائیں بائیں اور آگے پیچھے وہ ہیں لڑنے والے، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں جانیں فدا کرنے والے، ان پر صحابہ کرام ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی کے لمحات کی بات ہوگی تو خوشی میں وہ ساتھی ملتے ہیں، غم کی بات ہوگی تو ساتھی وہ ملتے ہیں، ہجرت کی بات ہوگی تو ساتھی وہ ملتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں ساتھ چلنے کی بات ہوگی تو ایک خاص ساتھی کا نام ملتا ہے جس کو قرآن نے ثانی اثنین کے نام سے پکارا ہے کہ دو میں سے دوسرا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اگر بات کی جاتی ہے تو قرآن کی 10 آیتیں باقاعدہ ان کے اوپر دلیل ہیں، ان کی صحابیت پر، ان کے عشق پر، ان کی محبت پر، ان کے سفر و حضر کے ساتھی ہونے پر۔ ان کا ذکر چھوڑ دیا جائے، میں صرف ذکر چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں کہ جائے کہ ان کے اوپر جملہ کسا جائے، جملہ کسنے کی بات نہیں کر رہا۔ جملہ کسنا تو انسان کو کفر میں دھکیل دیتا ہے۔ ان ذاتوں کے اوپر جملہ کسنا، ان کی تنقیص کرنا، ان کو مورد الزام ٹھہرانا، ان کے بارے میں کوئی بری بات منسوب کرنا، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے، وہ مسلمان کو کفر میں دھکیل دیتا ہے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں ان اصحاب کا ذکر چھوڑ دیا جائے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، اہل بیت کی سیرت کو بیان کیا جائے، محال است و جنون، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو دبانا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی صحیح بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، ان کی زبان اقدس جن اصحاب اور جن نفوس قدسیہ کی تعریفیں بیان کریں، موقع نہیں ہے ورنہ گھنٹوں چاہیے اس کے لیے۔ عموماً صحابہ کرام کے مناقب حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس کے لیے۔ پھر چنیدہ شخصیات جن کے میں نے نام آپ کے سامنے لیے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں، باقاعدہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر ابواب قائم کیے گئے، ابواب، چیپٹرز، ایک صحابی کے اپنے اپنے مناقب، ایک صحابی کے باقاعدہ ابواب۔ آپ اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، موقع نکالیے ذرا۔ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد ہے، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، مسند احمد ہے، تاریخ کی جو ہے صحیح مستند تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو صحابہ کرام کے لیے عموماً اور ان خاص چنیدہ شخصیات کے لیے خصوصاً جو تعریفی کلمات ہیں، محبتیں ہیں اور راز و نیاز کی باتیں ہیں، خصوصی ان کے لیے جو ہے تعریفی کلمات ہیں، ان سے آنکھیں کیسی چرائی جا سکتی ہیں؟ کیسے ان سے آنکھیں چرائی جا سکتی ہیں؟ صدیق اکبر کا یار غار ہونا، صف و حضر کا ساتھی ہونا، ان کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اتقاکم کا مژدہ سنانا۔ تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کوئی کیسے مسلمان رہ سکتا ہے ان کی صحابیت کا انکار کرنے کے بعد اور ان کے اوپر جملہ کسنے کے بعد؟ تو بہرحال اس خاص موقع پر اور خاص مہینے کے اندر امن کا پیغام یہ ہے
محبت کا پیغام یہ ہے جو صحیح امن اور محبت کا پیغام ہے، جو صحیح منبر و محراب سے دیا جانا چاہیے، اور اسی کو معاشرے کے اندر پروموٹ کرنا چاہیے۔ اور میڈیا سے اور جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں ان سے بھی درخواست ہے جتنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس نقطے پر ادا کیجئے کہ صحیح محبت کا درس یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا لازمہ ہے، یعنی لازمی حصہ ہیں اہل بیت اور رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور اہل بیت اور رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبتیں، ایک دوسرے کے ساتھ وابستگیاں، ایک دوسرے سے رشتہ داریاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے کوچ فرمانے کے بعد بھی عرصہ دراز تک جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ان میں کچھ جو ہے نا وہ دراڑیں یا کچھ ان کے اختلافات ہوئے، اس کے باوجود صحابہ کرام میں اور اہل بیت کے اندر جو رشتہ داریاں قائم ہیں، ان کی اولادوں کے اندر صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کے نام اہل بیت کے نام پر رکھے ہیں، اور اہل بیت نے، میں سینکڑوں نام آپ کے سامنے گنوا سکتا ہوں، موقع نہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے، اہل بیت کی اولادوں میں سینکڑوں صحابہ کرام کے نام ملتے ہیں اہل بیت کی اولادوں میں، ٹھیک ہے جی۔ اتنی محبتیں، اتنی وابستگیاں، اتنی محبتیں، الفتیں، چاہتے، اختلافات کے باوجود، بعض جگہوں پر جو اختلافات اس کے باوجود، اور پھر ہم 1400 سال بعد اور کئی صدیوں بعد اٹھ کر ہم میں سے کوئی منہ کھولے، یعنی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور پھر منہ بھی کھولے کہ فلاں غلط تھا، فلاں غلط تھا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، تو پھر اس کا اسلامی معاشرے میں اپنی زبان کھولنا قابل برداشت نہیں ہوگی۔ تو امن کا پیغام دیا جائے، محبت کا پیغام دیا جائے، اور محرم کے نام پر اور کربلا کے واقعے کے ذیل میں اور اہل بیت کی نفوس قدسیہ اور بہترین شخصیات کے ناموں کے ذیل میں کسی کو مورد الزام ٹھہرانا برداشت نہیں کیا جائے گا، کسی پر جملہ کسنا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور اس طرح کے لوگ اگر ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں تو اہل اقتدار کو، اہل مناصب کو اس بارے میں ایکشن لینا چاہیے، ورنہ معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے، بدمزگی پھیلتی ہے، اور تہذیب کے منافی باتیں پھیلتی ہیں۔ اگر جو صاحب اقتدار لوگ ہیں جب وہ سٹینڈ نہیں لیتے، جب اس طرح کے لوگوں کو گرفتار نہیں کرتے، جو اس طرح کے لوگ جو معاشرے میں فساد کا ذریعہ بنتے ہیں ان کو لگام نہیں دی جاتی، تو پھر ساتھ میں وہ اہل اقتدار بھی مجرم ٹھہرتے ہیں جو اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیات کا صحیح تعارف نصیب فرمائے، اور ان کی محبتوں سے ہمیں بھی محبت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔